السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، اور یہاں میرے پاس موجود پیارے بچوں، آج بہت سارے لوگ اسکول کالج میں کلاس میں بچوں کا ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں۔ کوئی کسی کو کالا کہتا ہے، کوئی کسی کو موٹا کہتا ہے، کوئی کسی کو چھوٹا کہتا ہے۔ آپ میں سے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے کسی نے کہا کہ اے چھوٹے ادھر آ، اے موٹے ادھر آ، کوئی کسی کو چڑھا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے بیچارہ ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے لیکن وہ حالت میں موٹا ہے، وہ روزانہ روتا بھی ہے، وہ کبھی اسکول جانے سے انکار بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بار بار ٹارچر کیا جاتا ہے، اے موٹے ادھر آ۔ کبھی کسی کو کوئی ہائٹ میں قد میں چھوٹا ہے تو اسے لوگ چھوٹا کہہ کے مذاق بناتے ہیں۔ کوئی کالا رنگ میں تو کہتے ہیں کالے ادھر آ، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہوگا آپ کی اسکول میں بھی۔ تو بہت سارے بچے اس طرح ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں۔ تو یاد رہے، اس طرح کبھی کسی کو چڑھانا نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے۔ کسی کا دل توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دنوں میں آپ کو بتاؤں کہ مذاق کس طرح سے کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کس طرح سے آپس میں مذاق کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے، اور بھی صحابہ کرام کھجور پیش کی گئی، صحابہ کرام نے تناول کیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کھجور تناول کیا، لیکن اور صحابہ کرام نے کھجور کھائی، اور جو اس کی گٹلی ہوتی ہے، اس کی بیج، اسے مولا علی شیر خدا کے سامنے رکھ دیا۔ یہاں تک کہ اب سب نے رکھا تو مولا علی شیر خدا کے پاس بہت ساری کھجوروں کی بیج ہو گئی، ہے نا، گٹلی بہت ساری جمع ہو گئی۔ اب صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، علی لگتا تو یوں ہے کہ آپ نے کھجوری بہت زیادہ کھا لی، بہت ساری آپ نے کھا لی۔ تو آپ نے بھی مسکرایا اور آپ نے فرمایا کہ لگتا یوں ہے کہ میں نے اتنی ساری کھجوریں کھائی لیکن میں نے بیج کو چھوڑ دیا، لیکن تم سب نے تو کھجور کے ساتھ شاید بیج بھی کھا لیا۔ بات سمجھے آپ؟ تو اس طرح صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے تھے، لیکن کیا آج ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ عمر فاروق اعظم کا قد اونچا تھا، آپ کی ہائٹ اونچی تھی، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بظاہر آپ عمر فاروق اعظم سے قد میں کم تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، اب ہوا یوں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مولا علی شیر خدا کی نالین یعنی جوتا مبارکہ اٹھایا اور ایک اوپر چھت پہ رکھ دیا، اونچی جگہ۔ اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے ہی مولا علی شیر خدا کی نالین یعنی جوتا مبارکہ اٹھا کر اونچی جگہ رکھا، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جب اپنی نالین تلاش کی، نہیں ملی، تو آپ کی نظر اوپر گئی، آپ نے دیکھا اوپر کی جانب ہے، تو آپ نے کہا کہ عمر میرے بھائی، یہ تم نے کیا کیا؟ میری نالین میرا جوتا تم نے اوپر رکھ دیا۔ تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ علی اگر تمہیں چاہیے تو آپ اوپر ہاتھ پہنچا دو، لے لو۔ آپ کہتے ہیں کہ میری ہائٹ تو نہیں جائے گی، میرا قد اتنا اونچا نہیں ہے۔ اب عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ علی آپ خود ہی نکالو، یعنی مسکرا کر، آپس میں کیا محبت تھی آپ دیکھیں۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یوں کہا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اب جہاں پر عمر فاروق اعظم کی نالین تھی یعنی جوتا تھا مبارکہ، وہاں پر آپ نے ایک بڑا پتھر لیا اور اس پتھر کو عمر فاروق اعظم کی نالین کے اوپر رکھ دیا۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جیسے یہ عمل کیا تو فاروق اعظم نے دیکھا، آپ نے کہا علی تم نے کیا کیا کہ میری نالے میرے جوتے پر آپ نے تم اتنا بڑا پتھر رکھ دیا، میں اسے کس طرح ہٹاؤں؟ تو مولا علی شیر خدا مسکراتے کہتے عمر میرے بھائی، پہلے آپ مجھے میری جوتا دو، میری نالین دو، پھر میں آپ کو آپ کا دوں گا۔ یعنی اس طرح آپس میں کیا محبت کا انداز تھا۔ لیکن کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ کیا ہم اس طرح سے آپس میں مذاق کرتے؟ نہیں، بلکہ ہم تو لوگوں کو ایک دوسرے کا ٹارگٹ بناتے ہیں اور اس طرح کے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اس طرح کرنا یہ گناہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، تو اس ویڈیو میں میں ان بچوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آج سے آپ کبھی کسی کو موٹا نہیں بولیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ کبھی کسی کو کالا نہیں بولیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کبھی کسی کو چھوٹا نہیں بولیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ کبھی کسی کو چڑھائیں گے نہیں، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ آپس میں مل جل کے رہے، محبت سے رہے، ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ 2-4 بچوں کی ٹیم بنتی ہے اور وہ کسی ایک کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔
اور ایک کو چڑھاتے رہتے یہاں تک کہ وہ بیچارہ بدزن ہو جاتا ہے، وہ بالکل چڑ جاتا ہے، پھر وہ اس وجہ سے اسکول بھی نہیں آتا، اس وجہ سے وہ ٹیوشن بھی نہیں آتا، پھر اس وجہ سے بیچارہ روتا ہے رہتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس طرح آپ نہ کریں کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ جب کسی مومن کا آپ دل توڑ دیں گے تو یقیناً یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ اس کے رسول بھی ناراض ہو جائے۔